اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام میں اس سے راضی ہو گیا۔ پتہ چلا 1450 سال پہلے دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آنے والی عیدیں، اس کے بعد آنے والی عبادتیں، اس کے بعد آنے والی تسبیحات، اس کے بعد آنے والے شعبے دین کا حصہ نہیں بن سکتے، چاہے پوری دنیا مل کے عمل کر لے، چاہے پوری دنیا مل کے جلوس نکال لے، چاہے پوری دنیا مل کے اس کو اپنے دین کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم قیامت کی صبح آ جائے گی، تم نہیں تمہاری نسلیں آ جائیں گی، تمہاری نسلوں کی نسلیں آ جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم اسے دین کا حصہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تمام تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شہنشاہی و بادشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، جو تمام جہانوں کا اکیلا نگہبان، جس کا نہ تو کوئی اس کی عبادت میں شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے پیارے پیارے ناموں اور کاموں میں کوئی شریک، وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے بھی بلند ہے، وہ اللہ جو تمام کی دل کی گہرائیوں کا علم رکھتا ہے۔ ارے دل کی گہرائی کی تہ تو سنو، اللہ تعالیٰ دل میں پنپنے والی خواہش پنپنے سے پہلے اس کا علم رکھتا ہے کہ یہ دل میں کب پنپنے والی ہے۔ وہ اللہ جو ہر ایک کی پکار کو سننے والا، ہاں وہی اللہ جو ہر ایک کے عیب و نقص کا علم رکھنے والا، وہ اللہ جس سے کوئی ذات، کوئی مخلوق، کوئی چھوٹا تنکا بھی اللہ سے مخفی نہیں، ہاں وہی ذات جو ہر ایک کے اعمال سے باخبر۔ یہ روئے زمین پر اگر اس کی شان کا اگر میں ذکر کرنا چاہوں تو اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ اللہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود کہ اللہ کی شان اتنی بڑی، اللہ کے خزانے اتنے زیادہ اتنے بڑے کہ اگر پوری دنیا بھی مل کر اللہ سے مانگنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات کا سوال کرنے لگ جائے، یہاں تک کہ ہماری خواہشات ختم ہو جائیں گی، ہماری زبانیں مانگتے مانگتے تھک جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تھوڑی سی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ہوئی تو صرف اتنا اندازہ لگا لو کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں سوئی ڈبو کر کے نکال دے، سوئی جتنا پانی لے کر کے نکلتی ہے صرف اتنا ہی کمی ہوتی ہے، یہ سمندر برابر اللہ کے خزانے موجود ہیں۔ وہ اللہ اگر اس کی محبت بندے سے ایسی، اگر میں اس کی محبت کا علم اگر بتاؤں، وہ اللہ اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے جو خود کہتا ہے اپنے بندے سے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندے سے کہ مانگ تو صحیح، استجب لکم، میں تیری پکار کو سنوں گا۔ ہاں وہ اللہ جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اگر اپنا ہاتھ اٹھا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی چھوڑنے سے شرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی بندے سے اللہ کی محبت، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جسے موت آنے والی نہیں، حی لا یموت، زندہ ہے کبھی مرنے والا نہیں، القیوم، تمام چیزوں کو، تمام کائنات کو، یہ آسمان کو بغیر پلر کے، یہ زمین کو بغیر بیس کے ٹھہرانے والا قیوم، تمام مخلوقات کو قائم اور دائم رکھنے والا، تھامنے والا، بیمار کا بیماری کے وقت ہاتھ تھامنے والا، اس کی مدد کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا القیوم۔ ہاں وہی اللہ جس کی اور تعریف سن لو تو قرآن کی یہ آیت کافی ہو جائے گی، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کے لیے ساتوں آسمان،
یہ ساتوں زمینیں اور ان میں رہنے والی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ اللہ تو بردبار بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ جھاڑوں کے دھاریوں پر لٹکنے والے ہلکے سے پتے، ارے اس سے بھی ادنا چیز یہ دھوپ کی روشنی میں آنے والے ذرات، ارے اس سے بھی ادنا جو ہاتھوں میں پڑنے والے جراثیم جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یا اس سے بھی ادنا چیز جسے ہماری آنکھ تو چھوڑو کوئی گاجر بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ذات، وہ مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. زمین پر بڑی کنکری بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ اللہ تو بڑا ہی بردبار، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج از بے شمار درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جس کا نام گرامی، اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے مکمل دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا. پہنچانا تو چھوڑو، اس دین پر عمل کر کے بھی بتلایا. اب دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کی ضرورت نہیں، یا دین میں نئے شعبے، نئے رسم و رواج، نئی عیدیں، نئے خرافات، نئے شعبے داخل کرنے کی ضرورت نہیں. دین مکمل ہے. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام میں اس سے راضی ہو گیا. پتا چلا 1450 سال پہلے دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آنے والی عیدیں، اس کے بعد آنے والی عبادتیں، اس کے بعد آنے والی تسبیحات، اس کے بعد آنے والے شعبے دین کا حصہ نہیں بن سکتے. چاہے پوری دنیا مل کے عمل کر لے، چاہے پوری دنیا مل کے جلوس نکال لے، چاہے پوری دنیا مل کے اس کو اپنے دین کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم قیامت کی صبح آ جائے گی، تم نہیں تمہاری نسلیں آ جائیں گی، تمہاری نسلوں کی نسلیں آ جائیں گی، لیکن اللہ کی قسم اس سے دین کا حصہ ثابت نہیں کر سکتے. اپنی ایڑی چھوٹی کا دم لگا لو، اپنی طاقت کا، پیسے کا، جو تمہارے پاس ہے لگا لو، لیکن اسے دین کا حصہ دین میں ثابت نہیں کر سکتے. دین مکمل ہے، وہی دین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بتایا، اس کے بعد کوئی چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے بڑھ جائیں گے، 73 فرقے بڑھ جائیں گے، اس میں سے ایک فرقہ ٹھہرے گا. کون سا؟ شافعی، تبلیغی، حنبلی، یا طرح طرح کے اپنے اپنے نام گنواتے. کیا اس نام یا اس جماعت؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، وہ فرقہ، وہ گروپ جنت میں جائے گا. باقی کے جتنے نام لیوا تم جماعتیں بنا لو جو جنت میں جانے کی قابل نہیں ہے، وہی جماعت داخل ہوگی جو اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی ہے. اپنے اعمال کو کھنگالو، ارے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں، ارے نبی کے نام کے نعرے لگانے والوں، اپنے گریبان میں جھانکو، کیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار ہیں؟ کیا واقعی نبی سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں واقعی محبت کے قابل ہیں؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں کیا وہ محبت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ بالکل نہیں. ارے طریقے دیکھو، نبی کی میلاد منائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے پیٹ بھرے گئے، نبی کے نام پہ اپنے شوبخے، اپنی عیاشیاں کی گئی، نبی کے نام پہ ڈی جے مست طریقے سے سنا گیا، نبی کے نام پہ طرح طرح کی گھنونی حرکتیں کی گئی. افسوس
پھر نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ ارے نبی سے محبت کرنے والا وہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتی پائی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اس کے اندر پائی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ان تمام چیزوں سے رکنے والا شخص ہو، وہ ہے نبی کا اصل محبت کرنے والا۔ ایک چھوٹی مثال دے دوں، یہ مثال اس منبر سے دینا میں گوارا نہیں سمجھتا، لیکن آج ایسی گھٹیا مثال دینے کے اوپر میں آ گیا۔ ایک فلم ایکٹر، کسی فلم میں کام کرنے والا، اپنے جسم کی نمائش کرنے والا، یا اپنے گانوں سے لوگوں کے کانوں کو سکون پہنچانے والا، گھنونے الفاظ گننے والا، طرح طرح کے نمونے کرنے والا، اگر کسی فلم ایکٹر سے اگر کسی کی محبت ہو جائے، محبت ایسی کہ اگر وہ فلاں فلم میں ایسی کٹنگ رکھتا ہے تو یہ بھی وہی کٹنگ رکھتا ہے، فلاں کپڑا وہ پہنا تو اس کے دیکھا دیکھی میں وہ کپڑا پہنتے ہیں، فلاں چیز اس کو پسند نہیں یہ بھی پسند نہیں کر رہے، فلاں انداز اس کا بات کا ایسا ہے وہ انداز اپنے اندر پیدا کر رہے۔ ارے یہ محبت تمہاری غیروں سے، اپنی معشوقہ سے اگر محبت ہوتی ہے، اگر اس کو فلاں چیز نہیں پسند اپنے اوپر وہ چیز حرام کر لیتے، لیکن نبی کی محبت کی بات آ جائے، صرف زبان پہ نعرے لگا لینا، چند جھنڈیوں کی لائن، ایک جماعت، ایک جلوس نکال لینا، یا ان کے نام پہ کھانا کھلوا دینا، یہ نبی کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ اپنے شعبے پورے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل نبی سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایسی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ۔ عمر بن خطاب کی وہ حدیث کو سن لو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، محبت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ پتا چلا کہ جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنے، لیکن افسوس جان تو چھوڑو، اپنے آپ کو نبی کا فرما بردار بنانے کے لیے تیار نہیں، نبی کے لیے جان دیں گے۔ ارے وہ صحابہ جو احد کے میدان میں، احد کی جنگ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنے بیوی بچے گھر میں موجود ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر رہے، اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے ایک حلقہ بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، طرح طرح کے صحابہ کو ظلم کیے گئے۔ ارے صحابہ کے کام کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کانوں کی ایک بڑی لڑی بنا کر اپنے گلے میں ڈال کر کے گھوم رہی تھی، کانوں کا ایک بڑا مالا بنا کے، پورے شہیدوں کا کانوں کا مالا بنا کے گلے میں پہن کے پھر رہی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حفاظت کر رہے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ زخم آیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، پھر بھی صحابہ اپنی جان نچھاور کر دیے، صحابہ شہید ہو گئے، زخم انہوں نے برداشت کیے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حمزہ جسے اسد اللہ کا شیر کہا جاتا تھا، بڑے بڑے پہلوانوں میں عمر بن خطاب، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے پہلوانوں میں ان کا نام مشہور تھا۔ انہوں نے اپنی پہلوانی، اپنی عزت، اپنی جاہ و منصب، اپنی اولاد، اپنے خاندان کا نہیں سوچا، اپنی جان کا نہیں سوچا، اپنی جان انہوں نے نچھاور کر دی۔ یہ چیز تم کر سکو گے؟ خود کو نبی کے لیے فرمانبردار نہیں بنا سکتے، نبی کی کوئی سنت تمہارے دل میں نہیں اتر سکتی، ابھی بھی اپنی خواہشات اتنی مضبوط، اتنے دل سے محبت ہے، اپنی جان سے اتنی محبت ہے، ارے کہتے وقت بھی شرم آتی ہے، اپنے چہرے کو نبی کے طریقے سے نہیں بنا سکتے۔ ارے نبی سے چہرے سے محبت، نبی کے جیسا چہرہ بنانا یہ مستحب نہیں ہے، جیسا کریں گے تو اجر، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، یہ تو میرے نبی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی داڑھیوں کو ماس کیا کرو، مونچھ کو تراشا کرو، لیکن افسوس نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم اپنا چہرہ نبی کی طرح نہیں بنا سکتے۔ ارے بڑی بڑی مثالیں تو چھوڑ دو، ارے نمازوں میں پہرے توڑوانا تو چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں نبی کی محبت میں اپنی جان گنوانا، خون بہانا تو چھوڑ دو، چہرہ تک نبی کریم کے
مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اسٹیٹس، ایگو کو پہ ٹھیس پہنچ رہا ہے. جو ایگو ہے، جو ہمارا غرور ہے، جو ہماری جو عزت ہے، عزت پہ ٹھیس پہنچ رہا. آپ کی ایٹیٹیوڈ پہ ایٹیٹیوڈ مار کھا رہا، جس کی وجہ سے آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں. بیوی پسند نہیں کر رہی، رشتے نہیں لگ رہے، بچی والے آپ کو پسند نہیں کر رہے، مارکیٹ میں ہیں، چار لوگ دیکھیں گے، چار لوگ آپ کو داڑھی میں دیکھیں گے تو آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ کو عزت نہیں دیں گے. طرح طرح کے نمونے ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکے ہیں. طرح طرح کی گھٹیا نصیحتیں یا گھٹیا باتیں ہماری ذہنوں میں نقش بند ہو چکی ہے کہ بھائی ایک رکھنے سے ہمارے چہرے میں خوبصورتی ختم ہو جائے گی، بدصورت ہو جائے گی. اللہ اکبر. ارے مرد کون ہے آپ کو آج بتا دوں؟ مرد وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی اور گھر میں عورت. اصل مرد کی نشانی یہ میں دنیا کی فطرت بتا رہا ہوں آپ کو. اصل مرد وہ ہے جو شادی کرنے سے گریز نہیں کرتا، نکاح کرتا ہے، گھر میں عورت رکھتا ہے، غلط جگہوں پہ دھندوں پہ نہیں جاتا، اپنے گھر میں عورت رکھتا ہے، اس کو اپنی بیوی بنا کر کے اس کے خرچے اٹھاتا ہے، اس کی خواہشات پوری کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے. یہ ہے اصل مرد کی نشانی. نبی سے محبت تو چھوڑو، اصل مرد ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم محبت کی بات کرتے ہو، ذرا تصور کرو، امیجنیشن کرو اس دن کو جس دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اپنی امتوں کے پاس آئیں گے، اپنی امت کے پاس آئیں گے، اور بھی دیگر امتیں ہوگی. اللہ کے نبی شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے. جب اپنی امت کو دیکھیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جن کے چہرے چھلے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے، چھرپٹے لگے ہوئے چہرے ہیں، یہ چہروں کو دیکھ کر اللہ کے نبی کیسے برداشت کریں گے؟ یہ تو آخرت کی بات ہو گئی. چلو زندگی لے لیتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سن لو. قیصر و خسرا، بڑی سلطنت، بڑی بادشاہت ایک دور کی. اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی سلطنت تھی قیصر و خسرا کی. قیصر و خسرا کی سلطنت میں سے دو آدمی ہیں، دو آدمی، صحیح حدیث مرسل روایت ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے. کیوں آئے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عرب کے اندر اگر انصاف کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ محمد ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو، ان کی نظر میں ایک دماغوں میں بیٹھ گئی تھی بات کہ انصاف کرنے والا یا امانت دار سچا اگر عرب میں کوئی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسا آ کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنی نظریں پھرا لیتے ہیں. چہرہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے لال. وہ دونوں آدمی بار بار کہہ رہے ہیں محمد کیا ہو گیا ہے؟ ہم تم سے بات کرنے کے لیے آئے، تم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے، لیکن تم ہو کے ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھ رہے. آخر کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے سے پہلے صرف یہ کہا تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم داڑھی کاٹ رہے ہو؟ ان کے چہرے بالکل چھلے ہوئے تھے. کہا کہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے داڑھی کاٹنے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ جو قیصر و خسرا کا جو بادشاہ ہے، وہ سلطنت کے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے چہروں کو صاف رکھیں، چھلا کر کے رکھیں، داڑھی نہ رکھیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میرے رب نے مجھے اجازت دی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے چہرے پہ داڑھی رکھوں. روئے زمین پہ اگر خوبصورت شخصیت اگر کوئی گزری تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوسف کی مثال قرآن میں آتی ہے کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، جن کی خوبصورتی میں اتنے فدا ہو گئی تھی عورتیں. ان کے ہاتھوں میں چھری تھی، چھری سے سیب کاٹتے کاٹتے اپنا ہاتھ کاٹ لیے، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی، خون کی پرواہ نہیں کی. ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کا ہاتھ کٹ رہا ہے، اتنی خوبصورتی کو دیکھ کر فدا. وہ یوسف سے بھی زیادہ اگر اس دنیا میں اگر کوئی خوبصورت تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے، پھر اللہ کے نبی کو دیکھتے، پھر چاند کو دیکھتے، پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے. ایسے لگتا کہ یہ چاند بھی میرے نبی کے چہرے کے سامنے پھیکا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ. وہ خوبصورت چہرے پہ اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے کا حکم دے رہے. نعوذ باللہ، اگر داڑھی بدصورتی کی نشانی ہوتی تو میرا رب میرے نبی کو بدصورت بنانا چاہ رہا تھا. نعوذ باللہ. ارے کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے؟ بڑی بڑی باتیں تو چھوڑو، جو اصل بیسک چیزیں ہیں مسلمان کی پہچان کی جو چیزیں ہیں وہ پہچان ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے. لوگ طرح طرح کی مثالیں، ایک آدمی مثال دے رہا تھا
ہماری بستیوں کا ایک آدمی نے مثال دی، اگر اس سے کہا گیا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، اس نے کہا نہیں بھائی، اگر میں داڑھی رکھوں گا، دوسرے لوگ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، داڑھی رکھ کے چوری کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، اسی لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے، ہمارے ایک ساتھی نے انہیں جواب دیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ فوری جواب لاتے، ایسے آدمی کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ فوری ہمارے ایک ساتھی نے جواب دیا کہ لوگ مسلمان رہ کے زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، طرح طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، اب مسلمان یہ کام کرو تو اسلام بھی چھوڑ دیتے اسلام۔ اللہ اکبر، ایک داڑھی رکھ کر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ آدمی کے اندر غلطی ہے، داڑھی میں غلطی نہیں ہے۔ آج داڑھی نہیں رکھ رہے میرے بھائیوں، اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجاؤ، مت سوچو اپنے رشتے کا۔ جو عورت تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہارے چھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر تمہارے پاس آتی ہے، نبی کی سنت سے نفرت کرتی ہے، وہ تمہاری زندگی کو سنوارے گی، وہ عورت کے آنے سے تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، وہ عورت تم کو جنت تک لے کر جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، دیندار عورت کی تلاش کرو، وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتی ہو، ایسی عورت کا انتخاب کرو۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت نہیں ہے تو تم ایسی سنتیں پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اسے یہ احساس دلاؤ کہ یہی چیز سے انسان کی خوبصورتی ہے، یہی چیز سے مسلمان کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرو۔ نبی کی محبت کے تو دعوے کر رہے لیکن کوئی ادا ہمارے اندر جھلکتی نہیں، ہمارے طریقے بات چیت کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا کاروبار کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے پاس دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، طرح طرح کے بٹے بازی ہے، یا اس کے علاوہ ہمارے گھر کے جو ماحول ہے، ماحول نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، مل کر کے کھانا نہیں کھایا جا رہا، کھایا جا رہا تو انگریزوں کی طرح۔ جو دینی تعلیم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، وہ دینی تعلیم کا ہمارے گھر میں تصور نہیں۔ بچے چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی پورا ان کا بچپنا، ان کی پوری جوانی یہ کتا بلی سیکھنے میں جا رہی ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا، اسے پڑھایا جا رہا ABCD، A for apple, B for ball, C for cat, D for dog، کتا بلی سکھایا جا رہا، اسے زیادہ اہمیت دی جا رہی۔ نبی کی تعلیم کو پتے پٹ ڈال دیا، پورا فوکس دینی دنیاوی تعلیم کے۔ کتا بلی، یہ جھاڑ، یہ ہوائیں، یہ فلاں 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 فلاں، صرف دنیاوی چیزوں میں مشغول کر دیا جا رہا، کوئی دینی تعلیم نہیں۔ ارے افسوس اپنی اولاد سے کبھی اسلام کے پلر کا پوچھ لو، نہیں بتا سکیں گے، کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم اسلام کے کتنے پلرز ہیں، بتاؤ۔ ایمان کے کتنے پلرز ہیں، بتاؤ۔ کفر کسے کہتے ہیں، بتاؤ۔ بولنا سب کو آتا ہے، بتاؤ ذرا۔ خود کو علم نہیں ہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں دینا چاہتے۔ پھر نبی سے محبت، نبی سے محبت، نبی کے بارے میں اف کہا جا رہا تو گردن اڑانے کے لیے تیار، لیکن ہم تو ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر دن نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، اب آپ کی گردن کون اڑائے گا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک واقعہ میں تم کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زمین تھی، زمین کا مالک ایک مسلمان تھا، یہودی بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ زمین کا مالک میں ہوں، دونوں لڑ لیے ایک زمین کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی، معلوم کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین یہودی کے حق میں کر دی، کہا اے یہودی یہ زمین تیری۔ مسلمان کو غصہ آ گیا، ارے میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی کے ساتھ رہتا ہوں، نبی کی تعلیمات پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ نبی میرے حق میں فیصلہ کرنے کے بجائے ایک کافر کے حق میں زمین کا فیصلہ کر دیے۔ اسے بات ہضم نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کہا اے ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کے نبی نے فلاں جو زمین تھی میری، وہ زمین کا فیصلہ فلاں یہودی کے حق میں کر دیا، میرے حق میں کرنا چاہیے تھا لیکن فلاں یہودی کے حق میں کر دیا، کیا یہ صحیح ہوا؟ ابو بکر صدیق نے کچھ جواب نہیں دیا، کہا یہاں سے چلے جاؤ، نکلے وہاں سے، جواب نہیں ملا، ابھی بھی بات ہضم نہیں ہوئی، دل میں خلیش ہے، تکلیف ہے، اللہ کے نبی نے میرے حق میں زمین نہیں کی۔ پہنچا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے عمر
کیا تم جانتے ہو اللہ کے نبی نے فلاں فلاں زمین کا فیصلہ میرے حق میں کرنے کے بجائے فلاں یہودی کے حق میں کر دیا؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تم بات تو کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا کیسا ہو گیا؟ میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے، اٹھے، اپنی تلوار لی، اس کی گردن کو اڑا دیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ پوری مارکیٹ میں، پورے عرب میں بات مشہور ہو گئی کہ عمر نے ایک مسلمان سے قتل کر دیا۔ اب آؤ دیکھتے ہیں نبی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہیتا عمر بن خطاب، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ عمر نے مسلمان کی گردن اڑا دی، ایک مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ یہودیوں نے مزہ لینا چاہا، یہودیوں نے بات کو اور اچھالا، عیسائیوں نے اور بات کو اچھالا، کفار نے بات کو اچھالا۔ انتظار میں سب، اب اللہ کے نبی کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا وہ مسلمان کو عمر بن خطاب نے گردن اڑا دی۔ عمر بن خطاب خاموش۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، فیصلہ کرنے پہ راضی نہیں ہو رہے، کیا فیصلہ کروں؟ اللہ کے نبی کا دل جگہ پر نہیں ہے، اللہ کے نبی پریشان ہے، کیونکہ چہیتا اسلام جس کے آنے سے لوگ کھل کر نماز پڑھنے لگے، اسلام کی ایک پاور، عمر بن خطاب نے اتنی بڑی حرکت کر دی، پریشان ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ قرآن کی آیت اتر گئی کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت مجھے زبان پہ نہیں آ رہی، وہ آیت کا ترجمہ ایسے ہی کچھ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے پر راضی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس سے خوش نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی مرتد ہو گیا جو اللہ کے نبی کے فیصلے سے خوش نہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب نے گردن اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، چاہے آپ کو وہ دل میں بات ہضم نہ ہوتی ہو، ہضم کرو۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا، اس میں کوئی حیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اگرچہ کہ آپ کو داڑھی کا موٹا وال آتا ہو، داڑھی میں پھنسیاں آتی ہو، طرح طرح کے نمونے تمہارے چہرے میں ہوتے ہو، کسی بھی بہانہ بنا کر تم نبی کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم دے دیا، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اب تم کو اوپر رکھنے سے پیروں کو کچھ ہوتا ہو، کھجلی ہوتی ہو، سردی ہوتی ہو، کتنے بہانے بناتے بنا لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، نبی کے حکم کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ نبی نے فیصلہ کر دیا، ماننا پڑے گا۔ نبی نے حکم دے دیا، ماننا پڑے گا۔ نہیں مانیں گے تو جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سن لو قرآن کی آیت، جب تک رسول کی مکمل طور پہ اطاعت نہیں کریں گے، چال ڈھال میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں، عبادتوں میں، ارے نمازیں تو ہماری دیکھو، اول قیام سے لے کے سجدوں تک پوری نماز نبی کے مخالف، ہاتھ باندھ رہے ناز کے نیچے۔ ایک دلیل بتا دو، پوری جماعتوں کو چیلنج، ایک قرآن سے آیا حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بتا دو جس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ اللہ کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں، لوگوں کو اپنا پوری پاور استعمال کر کے لوگوں کو زبردستی ناز کے نیچے ہاتھ بناؤں۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ نہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ اپنے ناز کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اسی لیے ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی فلاں فلاں امام کو فالو کرنے والے ہیں، ناز کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ ارے امام ابو حنیفہ کو ماننے والوں، آؤ تمہارے امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب کا قول ذکر کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار پہ دے مارو، نبی کی اطاعت کرو۔ کہاں گئے اب حنفی؟ کہاں گئے امام ابو حنیفہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ آؤ حنفیوں آؤ، صرف حنفی کا، امام ابو حنیفہ کا نام کا لیبل چپکا کے مارکیٹ میں گھومتے ہو، کبھی ان کی اطاعت بھی تو کر لو۔ امام ابو حنیفہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے ہوں گے، لیکن میرا نبی تو سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا۔ سنو بخاری کی حدیث، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، 100 سے زائد حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی۔ ایک حدیث کو جھٹلا کے بتا دو۔
تم ایک حدیث کو جھٹلاؤ گے، 10 کو جھٹلاؤ گے، 20 کو جھٹلاؤ گے، 100 حدیث کو جھٹلا سکتے، وہ بھی بخاری مسلم۔ اوہو، اپنے امام کی محبت میں یہ پوری دنیا کے امام، انبیاء کے امام کی تم مخالفت کرو گے؟ اوہو، اب نبی سے محبت کے دعویٰ کرنے والوں آؤ، کہاں گئی تمہاری نبی کی محبت؟ نبی کے نام پہ پیٹ بھرنے والے، نبی کے نام پہ اپنے شوق سے پورے کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ اپنی نمازوں کا جائزہ لو، کیا تمہاری نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اپنے رکوع سجدے دیکھو، رکوع سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی جب رکوع سے اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی تکبیر کہتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ لاؤ تم بھی دلیل کہ اللہ کے نبی نہیں اٹھاتے تھے، ایک دلیل لا کے بتاؤ۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نئے نئے مارکیٹ میں شعبے مشہور کر رہے، نئے نئے نمونے کی باتیں مشہور کر رہے، کہہ رہے نہیں مولوی صاحب وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جب مسلمان ہوئے تھے تو وہ لوگ اپنے بتوں کو بغلوں میں چھپا کر کے لاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو جب بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ ابھی مسلمان مکمل نہیں ہوئے، بغلوں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں چھپا کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے سے بغلوں میں جو چھپی مورتیاں تھیں گر گئی۔ ارے تمہاری بنائی ہوئی کچی چٹی باتیں دین کا حصہ بن جائیں گی، تمہارے بنائے ہوئے چند جملے شعبے کے نمونے کی باتیں یہ دین کا حصہ بن جائیں گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ ایسے جاہلوں کی اطاعت میں لگ گئے، سبحان اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، جو نبی کے بارے میں نبی کی مخالفت میں تم کو تعلیم دے رہا۔ سجدہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، کہہ رہے ہیں نہیں مولوی صاحب مردوں کی نماز الگ، عورتوں کی نماز الگ، مردوں کا سجدہ الگ طریقے سے ہوگا، عورتوں کا سجدہ بالکل زمین پہ پورا چپک جانا، سینہ پیٹ پورا ان کا زمین پہ چپک جانا۔ ارے تم کو کس نے بتایا کہ نماز مرد کی الگ اور عورت کی الگ؟ سب لوگ دین کے مخالف تم کو بھٹکا رہے ہیں، طرح طرح کی جماعتوں کے نام لے کر تم کو لوگ بھٹکا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ مسلمان حق جاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بار بار مثال دیتا ہوں، میں آج بھی مثال دوں گا، یہ مثال دینے میں مجھے شرم بھی نہیں آتی، لیکن سن لو یہ مثال شاید اگر دل میں ایمان ہے تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر چرکا دے دے ہمارے دلوں۔ مثال بار بار دیتا ہوں، ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی، ایک پینٹر نے خوبصورت پینٹنگ اتاری زمین پہ، ایسی پینٹنگ جس کے اندر ایسے لگ رہا تھا کہ سامنے زمین نہیں ہے، گھڑا، مینڈوں کا لشکر آ رہا ہے، مینڈوں کا ایک ریوڑ آ رہا ہے، ہانکنے والا اپنے مینڈوں کو ہکال کر کے لا رہا ہے۔ پہلے والے مینڈے نے دیکھا بھائی یہ سامنے جو ہے زمین ہی ہے، گڑا ہے، مینڈا کھیت میں گزرے، اس کو دیکھ کر سارے مینڈے کھیت میں گزرے، کسی مینڈے نے مجال نہیں کی کہ بھائی یہ جو گڑا ہے اصلی گڑا ہے یا صرف پینٹنگ ہے۔ وہ مینڈوں سے بدتر ہماری آج خصلت ہو گئی، مینڈوں سے بدتر خصلت ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی۔ سامنے والا جھوٹی پٹی پڑھا رہے پڑھ رہے، حق جاننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دنیا کی کوئی چیز خریدنا ہے اس کو الٹا پلٹا کے دیکھتے، کیا کوانٹٹی، کیا کوالٹی، کون سی کمپنی، کب ایکسپائر ہونے والا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، کتنے میں ہے، ایم آر پی کیا بتائی جا رہی، بیچا کتنے میں جا رہا، ہر چیز کھنگالتے۔ کار خرید رہے، کار کے پرزے میں نظر مار کے دیکھتے، زمین خرید رہے، زمین کے پیپروں کو کھنگال کے دیکھتے۔ لیکن جب نبی کی بات تم تک پہنچائی جا رہی، احادیث پہنچائے جا رہے، تم کو دین کا طریقہ سکھایا جا رہا، کبھی جانچنے کی کوشش نہیں کی بھائی سامنے والا بات کہہ رہا ہے کیا حقیقت میں قرآن میں موجود ہے، کیا حقیقت میں حدیث میں موجود ہے، کبھی تلاش کیے؟ نہیں ہمارے مولوی صاحب بتا دیے، تمہارے مولوی صاحب اگر حق پہ نہیں ہے تو وہ بھی جہنم میں، تم بھی ان کا دامن پکڑ کے جہنم۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، عنوان میرا کچھ اور تھا، کچھ اور کہنے کے لیے آیا تھا، لیکن بات چھڑ گئی تو آج میں آج اپنے دل کی بات رکھ دیا۔ یہ ممبر سے اگر کوئی بات کہی گئی تو اس پر میرے بھائیوں عمل کرو۔ یہ ممبر صرف پکارے کی جگہ نہیں، آپ فارمیلٹی کے لیے جمع ہو رہے، بس امام صاحب چیخ رہے چلا رہے، آپ سن رہے، جیسے ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیے چلے گئے، کیا سنے کچھ بھی نہیں معلوم، کیا سیکھے کچھ بھی نہیں معلوم، بس فارمیلٹی کو مسجد کو آئے، فارمیلٹی کے طور پہ مسجد سے چلے گئے، بس جمعہ والے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ جب اللہ کے نبی کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے ایسے شوق سے،
ایسے جذبے سے بیٹھا کرتے تھے، اتنا اسٹیچو اپنے آپ کو بنا کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ صحابہ کے کندھوں پہ ایک چڑی بیٹھ گئی، ایک پرندہ بیٹھ گیا، اگر پرندے کو ذرا حرکت کر دیا تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے اسٹیچو بن کر کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ۔ تعلیم سیکھ کر، اللہ کے نبی کی باتیں سن کر رو کر جاتے تھے، لیکن افسوس اللہ کے نبی کی باتیں سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ ہم کس ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، کس ایمان کے بیس پہ جنت کی خواب دیکھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو چینج کرو، دوسرے ٹاپک چھوڑو، پہلے اللہ کا حق ادا کرو، پہلے اللہ کی توحید جانو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مرتے مر جاؤ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کی چوکٹ پہ ماتھا مت ٹیکو، کسی سے امید مت رکھو، مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارو، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پنانے پیر، کوئی بزرگان دین تمہاری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی۔ عبادت کا، سجدوں کا، امید کا، پکارنے کا اگر مستحق ہے تو صرف اور صرف میرا رب۔ توحید اپنے اندر پیدا کرو، بچوں کو تعویذ گنڈے وغیرہ سے بچاؤ، شرک سے بچاؤ۔ بچے اگر رو رہے ہو، بخار آ جائے تو بچوں کو دوا کھلاتے وقت میں ہر دوا کھلاتے وقت میں سمجھاؤ بیٹے یہ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ شفا دے دے، اللہ تعالیٰ اس دوا میں تاثیر پیدا کرے گا، اللہ تم کو شفا دے گا۔ یہ توحید بچوں کے اندر پیدا کرو۔ چھوٹا بچہ دنیا نہیں دیکھا، گلے میں تعویذ، کمر میں دھاگا، پیر میں دھاگا، ہاتھ میں کڑا، طرح طرح کے بچوں کو نمونے کے اعمال سکھائے جا رہے ہیں، شرک کی تعلیم دی جا رہی۔ توحید اپنے اندر میرے بھائیوں خود بھی پیدا کرو، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں پیدا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ میرے نبی کا حق ادا کرو۔ نبی کا نام لینا میرے نبی کا حق ادا نہیں ہے، نبی سے محبت، نبی کا اصل حق یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ پیروی کی جائے۔ نبی نے جو جو حکم دیا کوشش کرے نبی کے طریقے پر چلے، چاہے دنیا تم کو اہمیت نہ دے، چاہے دنیا تم کو گرا کر کے دیکھے، چاہے تمہاری فوٹو لوگوں کو اچھی نہیں دکھتی ہو، اپنے آپ کو نبی کے طریقے کے مطابق بنائے اور پبلک کو بتائے کہ اصل خوبصورتی یہ۔ اب لگاؤ اسٹیٹس، بتاؤ بھائی اصل خوبصورتی یہ ہے، یہ چھرپٹے لگانا خوبصورتی نہیں ہے۔ دیکھو لو نبی کی سنت، ہم مرد ہیں، نبی کی سنت ہمارے چہروں پر ہے۔ جب تم فخر کرو نبی کی سنت پہ، ٹخنوں سے اونچا رکھ کے فخر کرو، دیکھو مرد ہم ہیں، سنت ہمارے اندر موجود ہے، ہماری پنڈلی نظر آتی ہے آدھی، ہمارے ٹخنے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر ایک ٹرینڈ پیدا کرو، ہر نئے ٹرینڈ پہ عمل ہونا، کبھی نبی کے ٹرینڈ کو بھی زندہ کرو، نیا ٹرینڈ لے لیجیے نبی کا، یہ ٹرینڈ کو وائرل کرو، بتاؤ اصل سنت پہ ہم چل رہے ہیں، آپ بھی چلیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرو۔ نماز، عبادت، کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی بیاہ، ہر چیز نبی کے طریقے کے مطابق۔ شادی کر رہے ہیں نبی کی سنت کے مطابق، کیا مسجد میں نکاح، مولوی صاحب کے بغیر نکاح نہیں پڑھیں گے، اللہ کا کلام ہونا، قرآن کی آیتیں پڑھنا، قاضی صاحب مسجد میں آنا، مسجد میں نکاح ہو رہا، ماشاءاللہ۔ نکاح کی شروعات اللہ کے نام سے، جیسے ہی مسجد سے نکلتے ہیں یہ اللہ کا نام، یہ دعا پوری ختم۔ ابھی قاضی صاحب دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ جوڑے میں برکت ڈال دے، نبی کے طریقے کے مطابق ان کو لے کر کے چل، ان کی زندگیوں میں خوشیاں ڈال دے، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرا رہے قاضی صاحب۔ جیسے ہی مسجد سے نکل گئے پوری دعا خراب، شیطان کی اب اطاعت کر رہے، مسجد کے باہر نمونے کے طریقے لوگ باجے بجا رہے اور اس کے علاوہ ہارن مار رہے۔ ہماری بستیوں میں کیا سمجھ رہے مولوی صاحب؟ نہیں، یہ ٹرینڈ، گانے باجے۔ ارے جس تم نکاح کے لیے تیار ہو رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، وہ مسجد میں آنے سے 4 دن پہلے سے گھر میں جشن، کیا اسٹیٹس نہیں؟ صاحب ہم بھی پیسے والے، ہم بھی خاندانی لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی بڑی مجلس ہے، آپ کو معلوم، بڑی مجلس، لوگ آئیں گے وہاں پہ پورے گدیوں پہ بیٹھیں گے، گانے والا گائے گا، ہم جھوم کے پیسے اڑائیں گے، کیا دکھے گا ویڈیو میں؟ نبی کی محبت پورے اپنے چونچلے پورے کر رہے ہیں، کیا نبی کی محبت، اسلام، مسلمان۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ کو، ہم تمام کو، مجھ کو اور ہم تمام کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اللہ سیدھے راستے پر چلنے کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اللہ توحید پہ زندہ رکھ، اے اللہ موت دے، اللہ توحید پہ موت دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ
تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا کے زندہ رکھ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ تیرے نبی کی ذات کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کی شان، تیرے نبی کی عزت، تیرے نبی کی تعلیمات کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما اے اللہ، جب تک زندہ رکھ جس مسلمان گھرانے میں اللہ پیدا کیا، اس مسلمان گھرانے میں پکا مسلمان بننے کی اللہ توفیق نصیب فرما اے اللہ، موت دے تو اللہ زبان پہ اہل غیروں کے نام نہیں، زبان پہ اہل فعل نہیں، اے اللہ تیرے نام ہماری زبان سے نکلے، کلمہ طیبہ اللہ ہماری زبان سے نکلے، اس قابل ہمیں بنا دے اے اللہ۔ منکر نکیر کے سوالات ہوں گے اے اللہ، ان منکر نکیر کے سوالات میں اللہ ثابت قدم رکھ، تب ثابت ختم ہوں گے میرے بھائیوں جب ہم حقیقت میں اللہ، اس کے رسول، اس کے دین پہ چلنے والے ہوں گے، تو تب جا کے وہ آپ جواب دے سکیں گے۔ اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما اے اللہ، حرام کی روزی سے بچا، سودی لین دین سے بچا اے اللہ، ہر گندے کام سے، گھنونی کمائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ، نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ، جب تک زندہ رکھ اے اللہ، صحت مندی میں زندہ رکھ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی نصیب فرما، ایسی شفا نصیب فرما اللہ جس کے بعد کوئی بیماری لاحق نہ ہو اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ساتھ ہی ساتھ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہم دوسری مسجدوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اللہ اے اللہ، ہماری مسجدوں کے لیے آواز اٹھانے کی اللہ توفیق نصیب فرما، ہماری مسجدوں کو آباد کرنے اے اللہ، جس وقت میں تو آسمان کے پہلے دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے اے اللہ، اس وقت ہم پیر پھیلا کے سو رہے ہیں اللہ، اس وقت اٹھنے کی مجھ کو اللہ، میرے بھائیوں کو، میرے گھر والوں کو اللہ، میرے دوست احباب کو، ہم تمام کو اللہ اس وقت اٹھ کر اللہ تیرے سامنے بھکاری کی طرح مانگنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔